ادارہ حاضر کے سربراہ جناب ملک عامر عباس صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے ذرعی خیالات سے نوازیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ملک امتیاز احمد صوبی صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی بہت قیمتی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور ہمیں مان بخشا، ہماری عزت میں بڑھوتری کی اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے. انہی کے ساتھ ملک نعیم صاحب گورنمنٹ گریجویٹ کالج 47 MB پرنسپل، ان کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے اور میرے طالب علموں کا حوصلہ بڑھایا. تو گزارش یہ تھی کہ جب میں نے یہ چارج سنبھالا اس وقت اس کی سپورٹس کافی سال سے نہیں ہو رہی تھی اس کالج میں، اور دوسرے جو ہو رہے تھے فنکشن وہ ان کے نہ ہونے کے برابر تھے. یہاں کی رونقیں ماند پڑی ہوئی تھیں. تو میں نے یہ تہیہ کیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تمام جو ایونٹس ہیں، جو آپ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، وہ یہاں پہ دوبارہ شروع کی جائیں گی. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ اسی کالج کا میں فارغ التحصیل ہوں. یہیں سے میں نے بی کام کیا اور اپنی کامرس ایجوکیشن کا سٹارٹ یہیں سے لیا تھا. اور اس وقت جب میں دیکھتا تھا کہ رونقیں یعنی کہ 1000+ ہماری تعداد ہوا کرتی تھی کالج کی، اور میرٹ بنا کرتا تھا، اس کے بعد جا کے ہمیں ایڈمیشن ملا کرتا تھا، تو میرے ذہن میں ابھی وہی ہے انشاءاللہ اس کامرس کالج کو اس طرف لے جایا جائے اور اس کی رونقیں وہی والی دوبارہ بحال کی جائیں، اور ایک نام جو کامرس کالجز جو یعنی کہ بالکل نیچے چلے گئے ہیں انہیں اٹھایا جائے کہ یہاں سے الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کہیں بھی آپ کو کامرس کالجز کے بے روزگار نہیں ملیں گے. اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی ایریا مینیجر ہے، کوئی ریجنل مینیجر ہے، کوئی اپنا CEO ہے، لیکن انہیں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی پلیٹ فارم ہوتے ہیں، یہی ہم نصابی سرگرمیاں ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ انہی سے ہمارے بچے اوپر آئیں اور ہمارے کالج کا نام روشن کریں. دوسرا بیٹا، یہ جو سپورٹس ہے یہ آپ کی ذہنی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے. میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ بچے میں نے ہمیشہ کامران دیکھے ہیں کہ جو بچے سپورٹس مین تھے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سپورٹس جو ہیں آپ کی ذہنی نشو و نما کراتی ہیں، آپ کی ڈیسیژن پاور کو بڑھاتی ہیں، آپ کی جو فیصلہ سازی ہے اس کو قوت بخشتی ہیں، اور آپ کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے اس کے لیے یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ لازمی کالجز میں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوٹس کا کام ہے وہ آپ کو صرف رٹا لگا کے اور ایگزامینیشن میں پاس کرانا نہیں ہوتا، بلکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. جو بچے پرسنالٹی وائز میچور ہوں گے وہ آگے پریکٹیکل لائف میں جا کے کامیاب ہوتے ہیں. کتابی کیڑا صرف بنا کے آپ کو آگے نہیں بھیجنا، وہ بچے بالکل کامیاب نہیں ہو پاتے. جو نمبر تو لے لیتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں. اس ادارے سے جو بھی ممکن ہو پڑا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ کو گاہے بگائے آپ کی شخصیت نکھارنے کے لیے ایسے پروگرام منعقد پہلے بھی کیے جا رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال میرا پہلا سال تھا، اس میں ہم نے سپورٹس کروائیں اور وعدہ کیا تھا کہ آنے والے سال انشاءاللہ اس سے اچھی سپورٹس منعقد کروائیں گے. تو وہ کچھ کوشش کی آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہی بچے نکلیں جو کہ ہمارے ضلعی لیول اور ہمارے پنجاب کے ونر یہاں پہ پرنسپل بیٹھے ہیں 47 MB کے نعیم صاحب. تو میں توقع کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارا جا کے مقابلہ ہو، تو ان کی بھی اپنا رہنمائی چاہیے ہوگی. قاری صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ آپ میں نکھار پیدا کریں گے، انشاءاللہ ہم پنجاب لیول پہ بھی جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے. دوسرا، یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں میرا ساتھ دیا. میں نے ایک پروگرام ذہن میں انہیں خاکہ دے دیا اور انہوں نے وہی عملی جامہ پہنا کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو آصف شاہ صاحب، مظہر صاحب، قاری مشتاق صاحب، حنیف صاحب،
رہ بھی ہم 3-4 ہی بندے گئے ہیں، تو یہ 3-4 بندوں کی کاوش سے آپ یہ ساری دیکھ رہے ہیں رونقیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ بھرپور شرکت کرو گے اور اس کالج کا نظم و ضبط کا خیال کرتے ہوئے اس کے روشن کریں گے آپ اس کا نام۔ جزاک اللہ جی۔ ایک دفعہ پھر میں بہت شکر گزار ہوں امتیاز احمد صوبی صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے۔